पहुँचे जिधर गूंजे वही अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको दोबारा मजलिस अंसारुल्लाह कैमरा स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप खुदा के फ़ज़ल से अभी तक के दिन की कार्रवाई से महजूज़ हो रहे होंगे। इस वक्त हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम सनाउल्लाह साहब, जो कि नायब नाज़िम आला प्रोग्राम डिपार्टमेंट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत मसरूफ़ दिन है आपके लिए, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं जिनको आप मैनेज कर रहे होंगे। तालीमी प्रोग्राम भी हैं, खेलों से रिलेटेड भी हैं और बाकी एक्टिविटीज़ भी हैं। अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि हमें ये बताएं कि प्रोग्राम डिपार्टमेंट है क्या और इसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। जी नासिर साहब, बेसिकली जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट है उसके नीचे मज़ीद 6 नाज़मीन हैं जो मेरी टीम के हिस्सा हैं। उसमें सरदस्त जो हमारे तालीमी मुकाबला जात के नाज़िम हैं, एजुकेशनल कंपटीशन के, फिर स्पोर्ट्स कंपटीशन के हैं, फिर फ़र्स्ट एड है, होम्योपैथिक वाली भी और एलोपैथिक वाली भी, और फिर हमारे स्टेज सेक्रेटरी हैं उसमें, और नाज़िम प्राइजेज़ हैं, और इसके अलावा 2 मेरे मुआवनीन हैं। और हमारा मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि पूरे इज्तिमा के अंदर जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो हमने तरतीब देने होते हैं इन 2 दिनों के छोटे से टाइम में। लेकिन जैसा कि मेरा तो बारहा ये तजर्बा देखा मैंने, जब ये ज़िम्मेदारी असाइन हुई, सबसे पहला काम ये किया कि मैंने हुज़ूर अनवर की खिदमत में ख़त लिखा और उसके बाद फिर काम शुरू किया। अपने नाज़मीन से भी यही दरख्वास्त की और फिर अल्लाह ताला के फज़ल से वो काम आज उसकी जो फ़ाइनल शेप आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली प्रोग्राम डिपार्टमेंट, इसका मतलब वो डिपार्टमेंट है जो कुल प्रोग्राम को, हर शो को रन करता है। जो कुछ स्टेज पे हो रहा होता है वो प्रोग्राम डिपार्टमेंट के पास आता है, और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या ज़िम्मेदारियां हैं वो इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, उसकी मदद के लिए हैं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ये जो आपने बताया आपके पास मुख्तलिफ़ नाज़मीन हैं, उनमें बताएंगे जो एजुकेशनल कंपटीशंस हैं आप कौन कौन से हैं जो आप इस साल कर रहे हैं, और कोई नया ऐसा प्रोग्राम जो आपने शामिल किया हो तालीमी मुकाबलों में। जी ना सर, एक डिपार्टमेंट जो है वो मैं मिस कर गया था, नाज़िम प्रोग्राम बेसिकली। तो नाज़िम प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम देता है जो हमारे तरबीती सेशन होते हैं। इस दफ़ा हमारे 5 के करीब तरबीती सेशन है, जिसमें ओपनिंग सेशन, क्लोजिंग सेशन ये मेन है, उसके दरमियान में फिर क्वेश्चन आंसर हैं, फिर ये आइली मसाइल के मुतल्लिक़ है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि इस साल हमने हुज़ूर अनवर ईदुल्लाह तआला बनिस्सल अज़ीज़ की खिदमत में दरख्वास्त लिखी थी, तो हुज़ूर ने आज़राए शफ़क़त एक तो हमें एक पैगाम सदर साहब के नाम भेजा तमाम अंसार के लिए, और फिर हमने अप्रोच की थी मुबारक सिद्दीकी साहब को, तो वो भी हुज़ूर की खिदमत जब दरख्वास्त लिखी गई तो हुज़ूर ने आज़राए शफ़क़त वो भी मंजूर फरमाई। तो हुज़ूर के नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस इज्तिमा में। तो बेसिकली 3 चीज़ें इस इज्तिमा में जो हमारे लिए नहायत ही शुक्रगुज़ारी का मुझे बनती हैं, जो हुज़ूर ने आज़राए शफ़क़त अपना मैसेज सदर साहब के नाम भेजा, और फिर हुज़ूर के नुमाइंदा जो हैं वो शमशाद नासिर साहब, मुरब्बी सिलसिला USA, वो हमारे साथ हैं। फिर जो मुबारक सिद्दीकी साहब हैं। ठीक है, माशाल्लाह। आपने सवाल किया था प्रोग्राम डिपार्टमेंट के हवाले से, जो तालीमी एजुकेशन के, अब उस पर आ जाते हैं। जो एजुकेशनल कंपटीशन है उसमें तिलावत, नज़म, जो स्पीचेस हैं, और इसी तरह फिर हिफ्ज़ कुरान है, और इसी तरह ट्रांसलेशन को कुरान मजीद का हिस्सा है। पिछले कई सालों से जो इस दफ़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है, वो जो एक इज्तिमा का पोर्शन है वो वैसे ही है, लेकिन इस साल हमने कोशिश की है कि तिलावत, नज़म और स्पीचेस जो मेन मुकाबला जात हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया सफ़े अव्वल और सफ़े दोम में, ताकि सफ़े अव्वल और सफ़े दोम के अंसार जो हैं वो कंफर्टेबल फील करें अपनी एज के हिसाब से हिस्सा लेते वक्त। तो तालीमी लिहाज से ये हमारे प्रोग्राम में चल रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ जो तालीमी मुकाबला जात हैं उसके लिए पहले एक सिलेबस होता है, वो तय किया जाता है सदर मजलिस की मंजूरी से, और उसके बीच में अव्वलन कुरान करीम, उसके बाद अहादीस से मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान,
پھر حضرت مسیح موعود السلام کی کتب کے مختلف حصے ہوتے ہیں، اور چوتھی چیز اس میں حضرت خلیفۃ المسیح کے ارشادات و خطبات شامل ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل اس طرح ہی ہے. یہ جب میں قائد تعلیم کے طور پہ کام کر رہا تھا اس وقت حضور انور کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی ان پرسن ادھر کینیڈا میں، تو اس وقت میں نے حضور سے درخواست کی تھی کہ حضور سندھ صاحب یہاں پہ ہیں تو اگر ہمیں تھیم اس سال کا سجیسٹ کر دیں. تو حضور نے پھر فرمایا تھا کہ یہ اب آپ کو خود ڈیسیژن کرنا چاہیے، آپ لوگ دورے کرتے ہیں، آپ دیکھیں کس چیز کی نیڈ ہے. تو پھر حضور نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اس میں قرآن کریم کے پورشن وہ سلیکٹ کر لیں، جو حدیث ہیں وہ وہاں سے سلیکٹ کر لیں، مسیح علیہ السلام کی کتب ہیں، اور اسی طرح پھر جو خطبات امام ہیں اس میں سے، اور حضور کے خطبات جو ہیں اس میں سے حصہ لیا جاتا ہے. تو اب میرا خیال 5-6 سال سے الحمدللہ یہی پریکٹس ہے. بڑی محنت کے ساتھ وہ ٹیم جو ہے وہ سلیبس کو ڈھونڈتی ہے، پھر صدر صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں نائب صدران بھی سارے شامل ہوتے ہیں، ان کی انپٹ بھی ہوتی ہے. پھر اس کو فائنلائز کر کے کتابی شکل میں دے کر پرنٹ کروایا جاتا ہے اور پھر مجالس میں بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو بیسیکلی یہ جو آپ کا سارا یہ ایک لمبی کارروائی ہے، یقیناً اس میں بہت ٹائم لگتا ہوگا ہر چیز کو. ایک مرکز میں چیز پہلے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کو ریجنز اور مجالس اور پھر ہر ناصر تک پہنچانا، اور اس کے بعد ان کو اس لحاظ سے تیار کروانا اس سلیبس کے لحاظ سے. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ انصار کو ایک سہولت پرووائڈ کی جائے. پہلے شروع میں پچھلے اگر 10-12 سال پیچھے جائیں تو ہم کیا کرتے تھے کہ ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے، یہ ہولی قرآن کا پورشن ہے. تو وہ انصار بردر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا کہ اس کو جا کے ڈھونڈنا، کتابوں میں سے قرآن کریم کے حوالے جو ریفرنس تھے اس کو ڈھونڈنا، پھر مسیح علیہ السلام کے جو کتب ہیں اس کے ریفرنسز. تو اس کو سہولت پیدا کرنے کے لیے یہ کیا تھا کہ اس کو ایک کتابی شکل میں دے دیا جائے. اب اس میں ہم نے پھر یہ بھی مینشن کر دیا ہے کہ یہ تعلیمی سلیبس ہے، اجتماع کا سلیبس ہے، پلس اس میں 4 کوارٹر کا جو ہے نا الگ الگ اکٹھا کر دیا گیا سلیبس 4 پورشن میں. اگر فرسٹ کوارٹر چل رہا تو اس کے اندر آپ کو پورا کمپلیٹ مٹیریل ملے گا، اور پھر سیکنڈ کوارٹر کا پھر سوان. اچھا، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اب بات ہو رہی کیونکہ تعلیم کے شعبے کی، تو خدا کے فضل سے اس سال مجلس انصار اللہ کینیڈا کی نیشنل عاملہ کو توفیق ملی حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں حاضر ہونے کی اور آپ سے ہدایات لینے کی اور دعا کی درخواست کرنے کی. تو حضور نے کوئی تعلیم سے متعلق کوئی ہدایات دی ہوں تعلیم کے لیے کینیڈا کے لیے، تو وہ ہم سے اگر آپ کچھ بیان کر سکیں. اس میں قائد صاحب تعلیم نے سوال کیا تھا، اس میں حضور نے جو جواب دیا تھا کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کس طرح ہم لوگوں کو ترغیب دلائیں. لوگ اس رنگ میں جو رپورٹ آتی ہے اس کے بیس پہ انہوں نے بات کی تھی کہ اتنے زیادہ انصار جو ہیں مسیح علیہ السلام کی کتب کو پڑھتے نہیں ہیں. تو اس میں پھر حضور نے واضح بتا دیا تھا کہ کچھ کتابوں کے نام حضور نے بتائے تھے، جس میں ایک تو یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا حضرت مرزا غلام احمد مسیح علیہ السلام تحریر کی روح سے، اور ایک اور کتاب تھی میرے ذہن میں وہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے حساب سے جو اگلے سال کا سلیبس ہے، کیونکہ یہ سلیبس ہمیں 6-7 مہینے پہلے تیار کر کے اگلے جنوری تک پرنٹ ہو کے آ جانا چاہیے. تو اس پہ کام آلریڈی الحمدللہ قائد صاحب تعلیم نے کر لیا ہے، اور کتابی شکل جو ہے وہ انہوں نے کمپائل بھی کر لی گئی ہے. تو اب صدر صاحب کے اپروول کے بعد انشاءاللہ پرنٹنگ میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم آپ کے کھیلوں کے شعبے کی طرف آتے ہیں. اس دفعہ کوئی ایسی خاص چیز جو پچھلے سالوں سے مختلف ہو کھیلوں کے سلسلے میں، وہ ہمیں بتائیں اگر آپ. تعلیمی جو سپورٹس کے کمپٹیشن ہے وہ تو آلموسٹ سیم ہے. جو لوگوں کی توجہ کے لیے جو ہمارے قائد صاحب ذہانت و صحت و جسمانی ہیں، انہوں نے کو ہارس رائڈنگ کا کچھ کیا ہے، گولف کا کیا ہے، کچھ تھوڑی سی ایسی چیزیں لے کے ہیں جو صف اول کے جو انصار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں. اور اسی طرح انہوں نے کچھ کمپٹیشن بھی سیپریٹ کیے ہیں جو صف اول اور صف دوم کے سیپریٹ ہیں. باقی جو زیادہ تر سپورٹس کے اوپر اٹریکشن ہے وہ تو کرکٹ ہو گیا، رسا کشی ہو گئی، اور اسی طرح پھر جو والی بال ہے، ان میں لوگوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے. باقی اجتماعی کے علاوہ ساتھ ساتھ ہماری جو انڈیویجول ہیں وہ بھی سپورٹس ہوتی ہیں، وہ بھی 15-16 کے قریب ان کے مقابلے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس کے اندر ایک چیز میں نے جو نوٹ کی ہے کہ اجتماع کے اندر ایک حاضری کا لیول ڈیفینیٹلی بڑھ جاتا ہے. جو میں نے محسوس کیا ہے کہ صف دوم کے جو انصار ہیں ان کی حاضری جو ہے نا پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ان کا شوق ہوتا ہے سپورٹس میں. تو اسی بہانے سے وہ پھر جب یہاں پہ سپورٹس کے لیے آتے ہیں تو وہ تربیتی پروگراموں کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور دوسرے جو انصار ہیں ان سے ملنے کا ایک ملاقات کا موقع بھی مل جاتا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں تربیتی لحاظ سے اجتماع کا جو مین مقصد ہے وہ ہمارا اس میں حل ہو جاتا ہے۔ درست۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے خدا کے فضل سے پروگرام ڈپارٹمنٹ نے جو تعلیمی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ مواد دے دیا، جو صحت جسمانی کی طرف ہیں، ایکٹیو زیادہ ہیں، ان کے لیے بھی پرووائڈ کر دیا، تربیتی پہلو کو بھی اللہ کے فضل سے آپ لوگوں نے کور کر لیا۔ تو خدا کے فضل سے یہ روحانی اور جسمانی صحت جو ہے اس کا کلی انتظام کیا گیا انصار بھائیوں کے لیے۔ جی بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، آپ کو بھی، آپ کی ٹیم کو بھی، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ اب ہم باقی پروگرامز جو سے ہیں اس سلسلے کے ان کو دیکھیں گے، لیکن ایک چیز کی یاد دہانی کروا دیں کہ انشاءاللہ آج 5:45 پر ایک خاص خصوصی پروگرام جو مباحثہ ہوگا، انٹریکٹیو سیشن ہے، وہ آئلی مسائل کے اوپر ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے جید علماء اور جو بزرگ انصار ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ سو ضرور اپنا وقت نکال کر 5:45 پہ آج انشاءاللہ وہ پروگرام دکھایا جائے گا۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہنچے جدھر گونجے وہی اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا۔